الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله هو الغفور الرحيم. خواتین بھی ہیں، بزرگان محترم اور برادران عزیز، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا انعام و کرم ہے کہ اس نے ہمیں پھر یہ رمضان عطا فرما دیا اور آج 27ویں شب تک ہمیں پہنچا دیا ہے. زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہم میں سے کس کا یہ رمضان آخری رمضان ہے اور کس کی یہ 27ویں شب آخری شب ہے اس دنیا میں. اپنے گرد و پیش میں اگر جائزہ لیں تو بہت سارے چہرے، بہت سارے لوگوں کو یاد آئیں گے کہ پچھلے رمضان میں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، روزوں میں، نمازوں میں، تراویح میں، اعتکافوں میں. آج وہ اللہ کو پیارے ہو چکے. خود اسی رمضان میں ہمارے ایک محبت والے، پرانے محبت والے، ابھی 4-5 روز پہلے یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے گئے. وہاں جا کر حرم مکہ میں اعتکاف کیا اور کل اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ اعزاز کیا اللہ نے اس بندے خدا کے ساتھ کہ یہاں سے وہاں بلا کر، اپنے پاس بلا کر، پھر اس کو موت عطا فرمائی، مکے کی مٹی عطا فرمائی، مسجد حرام کا اعتکاف عطا فرمایا، مکے کا روزہ عطا فرمایا. یہ رمضان ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے، بلکہ معاف کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ سے کوئی گناہ ہوا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا، آپ تو معصوم تھے. مطلب یہ کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہوتا بھی کبھی تو وہ سب معاف ہے آپ کے لیے. ایسی جلیل القدر شخصیت ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام ان کا ہے. سید الاولین والآخرین ہیں، ان کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکے گا. صاحب المقام المحمود ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں. وہ بھی یہ دعا کرتے تھے جب رجب کا چاند دیکھتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں برکت دے رجب میں اور شعبان میں اور رمضان تک پہنچا دے، یعنی رمضان تک زندہ رکھ تاکہ رمضان میں جو انعامات اللہ کی طرف سے انعامات کی جو بارش ہوتی ہے وہ ہمیں مل جائے. اللہ کا فضل و کرم ہے، اس نے ہمیں پتہ نہیں کتنے رمضان عطا فرمائے ہیں اور رمضان کیا 27ویں شب بھی عطا فرما دی. اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر.
اس رمضان کو خاص طور سے اس میں انعامات کا ایسا عام اعلان ہے کہ حیرت ہوتی ہے. یعنی مغفرت کا بہانہ بنایا ہے رمضان کے ایک ایک عمل کو. کیا؟ جس نے تراویح پورے رمضان میں پڑھ لی اس کے پچھلے سب گناہ معاف. جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اس کے پچھلے سب گناہ معاف. جس نے شب قدر میں عبادت کر لی اس کے سارے گناہ معاف، اور اس کو ثواب بھی 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب. اب دیکھیں تو صحیح، عبادت کتنی چھوٹی سی، کتنی تھوڑی سی، اور اعلان اور انعام کتنا بڑا. جنت، وہ جنت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عادت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. کیا چیز؟ کیا تیار کر رکھی ہے؟ ما لا عین رأت، وہ نعمتیں جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں. کسی آنکھ نے، کسی نبی نے نہیں دیکھی، کسی ولی نے نہیں دیکھی، حتیٰ کہ کسی فرشتے نے نہیں دیکھی. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ایسی نعمتیں سنی نہیں. ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پر ان کا خیال تک کبھی نہیں آیا. ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور ختم نہ ہونے والی، ہمیشہ رہنے والی، کیونکہ موت وہاں نہیں آئے گی، بیماری وہاں نہیں آئے گی. تو وہ جنت عطا فرماتے ہیں کون سی عبادتوں پر؟ رمضان کی تراویح پڑھ لی، پچھلے سب گناہ معاف. رمضان میں روزے رکھے، پچھلے سب گناہ معاف. لیلۃ القدر میں عبادت کر لی، پچھلے سب گناہ معاف. اور آگے ذرا دیکھیے بہانہ، مغفرت کا بہانہ، معافی کرنے کا بہانہ، بخشش کا بہانہ. کہ کوئی بھی آدمی کسی روزے دار کا روزہ اگر افطار کروا دے، صرف افطار کروا دے، پیٹ بھر کے کھانا کھلانا نہیں، صرف افطار کروا دے، تو اس کا کیا ہے؟ اس کے پچھلے سب گناہ معاف، اور اس کو ایک اور مزید روزے کا ثواب. اور رمضان کے روزے کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے، تو 70 روزوں کا ثواب مزید ہو گیا. تو جس نے اپنا روزہ اپنی جگہ پر ہے، اور جس کا روزہ افطار کروایا اس کا ثواب اپنی جگہ پر، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں، اور جنت اس کے لیے تیار، پچھلے سب گناہ معاف. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنا نہیں ہوتا کہ دوسرے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے. فرمایا کہ پیٹ بھر کے کھلانے پر یہ موقوف نہیں، جو شخص میرے کسی روزے دار بندے کو، حضور صلی اللہ کے روزے دار بندے کو ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے گا، اس کے لیے بھی یہ ثواب ہے. یا پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کروا دے گا، پھر بھی یہی ثواب ہے. اب بہانے تو دیکھیے مغفرت کے. اس رمضان کو بہانہ بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بخشنے کا. اور یہ بہانہ کیوں بنایا؟ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ آج بھی آپ نے وہی صورت سنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو سید الاولین والآخرین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، ان سے ایک وعدہ کر لیا. وعدہ یہ کر لیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا. تیرا پیار سے خطاب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے.
اپنے رسول پاک محبوب رسول سے فرما رہے ہیں تیرا رب تجھے اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ اور یہ رحمت للعالمین جو سراپا رحمت ہے اپنی امت کے لیے، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک جہنم میں ایک بھی امتی باقی ہوگا، بخشائے بغیر راضی نہیں ہوں گے۔ تو راضی کرنا ہے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی امت کو بخشش کر کے، اور بخشش کے لیے راستے یہ رکھے کہ گناہگار تو ہم ہیں، اتنے گناہگار ہیں کہ کوئی حد و انتہا نہیں ہمارے گناہوں کی، لیکن بخشش کے راستے رکھ لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں اور بخششوں اور رحمتوں کا سے مالا مال کرے، اور ہماری پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ البتہ کچھ باتیں زیر قابل توجہ ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر رمضان کی ہر رات میں اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی عافیت مانگنے والا، صحت مانگنے والا کہ میں اس کو صحت دے دوں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا کہ میں فلاں چیز دے دوں، ہے کوئی فلاں نعمت مانگنے والا کہ میں فلاں نعمت دے دوں۔ اعلان عام ہے کہ مانگو دے دوں گا، مانگو دیا جائے گا، مانگو لیتے جاؤ۔ ایسا تو اعلان ہے رمضان کی ہر رات میں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ایسی فرما دی ہیں کہ خاص طور سے ہمیں رمضان کے دنوں میں اس طرف بہت توجہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ لیلۃ القدر میں کتنے لوگوں کی معافی ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، رمضان کی ہر رات میں بخششیں ہوتی ہیں بے شمار انسانوں کی، لیکن فرمایا کہ جن دو آدمیوں کے درمیان دشمنی ہو، ایک دوسرے کے وہ دشمن ہوں، کینہ رکھتے ہوں، ان کی بخشش لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوگی۔ رمضان کی راتیں گزر جائیں گی، شب قدر گزر جائے گی، بخشش نہیں ہوگی۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے، توجہ کی بات ہے، تشویش کی بات ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر ہم اپنے گرد و پیش میں جائزہ لیں تو گھر گھر دشمنیاں ہیں، محلے محلے میں دشمنیاں ہیں، پارٹی در پارٹی، تنظیم در تنظیم، گروپ در گروپ، مسلسل اختلافات ہیں، پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں ہے۔ آج پورے ملک کا حال یہی ہے۔ اب بتاؤ، جب اس گناہ میں ہم مبتلا ہیں تو بخششیں کہاں گئیں رمضان کی؟ اب لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی اتنے وعدے تھے پھر بھی ہمیں کچھ نہ ملا، وجہ اس کی ہے کہ تالے تو ہم نے لگا لیے، رحمتوں پر راستے ہم نے روک دیے۔ دشمنیاں جب تک دلوں سے نہیں نکلیں گی، دو بھائیوں کے درمیان اگر کوئی دشمنیاں ہیں، بخشش نہیں ہوگی، لیلۃ القدر میں بھی نہیں، رمضان میں بھی نہیں۔ بس آج میں بہت لمبا بیان کرنا نہیں چاہتا، اور وجہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ رات در حقیقت بیانات اور تقریریں سننے کی نہیں، علم حاصل کرنے کی نہیں، بلکہ عمل کرنے کی ہے۔ علم تو پہلے سے حاصل کرنا چاہیے، لیکن چونکہ بہت سارے حضرات کو پہلے سے کچھ معلومات نہیں ہوتی تو کچھ ضروری باتیں کرنے کے لیے کبھی ہم بیان بھی کر لیتے ہیں۔ عام طور سے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیان نہ کرنا پڑے۔ آج مجھے آپ سے دو چیزوں کی طرف توجہ دلانی ہے۔ ایک تو اسی بات کی طرف کہ آپ اس کی پھوٹ کو خدا کے لیے ختم کیجیے، یہ گروپ بندیاں ان کا خاتمہ کیجیے، اس نے ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے، خوشیوں کو ملیا میٹ کر ڈالا ہے۔ کون سے گھر ہیں جو رنجشوں سے خالی ہیں؟ ساس بہو کے جھگڑے ہیں، نند بھابھی کے جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، سگے سوتیلے کے جھگڑے ہیں، پڑوسیوں کے جھگڑے ہیں،
تنظیموں کے جھگڑے ہیں، ایک جماعت سیاسی جماعت بنتی ہے، پھر اس کے اندر دو گروپ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، پھر ہر گروپ کے اندر پھر ایک ایک گروپ اور ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مسجدوں کی جو کمیٹی ہوتی ہے 6-7 آدمیوں کی، 7-8 آدمیوں کی، اس میں دو گروپ ہو جاتے ہیں، ایک اپوزیشن ہو جاتی ہے اور ایک انتظامیہ ہو جاتی ہے۔ اس نے برباد کر ڈالا ہماری زندگی کی خوشیاں، ملیاں میٹ کر ڈالی۔ گھر میں جاؤ تو خوشیاں نہیں، محلوں میں جاؤ تو خوشیاں نہیں، مسجدوں میں جاؤ تو خوشیاں نہیں۔ کیسے ملے جب اللہ کی ہم نے رحمت کے اوپر تالے رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں۔ اور دیکھو بھائی کوئی مشکل کام نہیں یہ دشمنیاں ختم کرنا، تھوڑی سی اللہ کی خاطر اپنی مونچھ نیچی کرنی پڑتی ہے۔ کوئی ایک آدمی یہ کام کر لے، مونچھ نیچی کر لے، دو متکبروں میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ ہمارے والد صاحب مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ کسی کو آپ نے دیکھا کوئی کہتا ہو کہ اتحاد نہیں ہونا چاہیے؟ کسی کو آپ نے سنا؟ سب اتحاد کی تعریف کرتے، اتحاد کرنا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ مگر کیا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے اتحاد کا؟ کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سب لوگ مان لیں تو اتحاد ہو جائے گا، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سب مان لیں، میری بات حرف آخر ہے۔ تو بھائی تمہاری جب حرف آخر ہے تو دوسرے کی بھی حرف آخر ہے، جب ہر ایک یہی سوچے گا تو اتحاد کیسے ہوگا؟ یہ بات کیوں سوچتا ہے میری بات حرف آخر؟ وجہ اس کا کہ تکبر ہے، اور دو متکبروں میں کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ دو متکبر ہیں، اگر ان میں سے ایک تکبر سے توبہ کر لے پھر بھی اتحاد ہو جائے گا۔ ایک متکبر ہے اور دوسرا نہیں، اتحاد ہو جائے گا۔ لیکن جب دونوں متکبر ہوں گے تو اتحاد نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لاکھ نمازیں پڑھتا ہو، لاکھ روزے رکھتا ہو، لیکن جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں جائے۔ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بھائی اس تکبر کے ساتھ پھر اتحاد کیسے ہوگا؟ جب اتحاد نہیں ہوگا تو مغفرتیں کیسی ہوں گی راتوں میں؟ دشمنیاں جب ہماری ایک دوسرے سے۔ ایک تو بھائی اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی رمضان کی 2-3 راتیں اور باقی ہیں، اور توبہ کرنے اور صلح کرنے میں کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ اور وہ کس طرح؟ کوئی ایک آدمی یہ تیار ہو جائے کہ میں اپنی مونچھ نیچی کر لوں گا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی خاکساری اختیار کرے گا اللہ کی خاطر اور اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ وقتی طور پر تو وہ آدمی محسوس کرے گا کہ میری بات نیچی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بات ہی کو اونچا کرے گا، اسی کی عزت بڑھائے گا۔ ڈرے نہیں، جس شخص کو کسی سے کوئی دشمنی ہے بے تکلف جا کر ان سے چپکے سے کہہ دو کہ دیکھو میرے دل میں تمہاری تھی، آج میں اللہ کے لیے ختم کرتا ہوں۔ پچھلے جھگڑے کیا ہے، کس کا کون حق پہ ہے کون باطل پر ہے، اس کو چھوڑ دو۔ میں آج تمہارے سے اپنے، اگر میں تم نے کوئی مجھ سے دشمنی کی تھی اس کو معاف کرتا ہوں اللہ کے لیے، اور اپنے دل سے اپنے دل کو صاف کرتا ہوں، انشاءاللہ سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ اکبر، انا زعیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وهو محق، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وهو محق۔ فرمایا کہ میں ضامن ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، میں ضمانت لیتا ہوں، ذمہ داری لیتا ہوں ایسے شخص کو جنت کے اندر گھر دلوانے کا جو جھگڑے کو چھوڑ دے، باوجود حق پہ ہونے کے، حق پہ تھا مگر اس نے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے خاموشی اختیار کر لی،
اس کے لیے میں جنت کا میں گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لے رہے ہیں. تو بھائی ہم نے جو رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں مغفرت کے راستے میں، اس رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ، خطرناک رکاوٹ یہ ہے، اس کو ہٹا لیجئے. اگر آپ اس کو ہٹا لیں گے، آپ ذرا تصور تو کریں، اگر اس پر سارے مسلمان عمل کر لیں پاکستان میں، کیسا امن و چین سکون ہو جائے. یہ قتل و غارت گجری جو ہو رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اسی وجہ سے تو ہو رہی ہے. پارٹیوں کے جھگڑے کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے تو ہو رہے ہیں. ہماری آزادی جو داؤ پر لگی ہوئی ہے وہ کس وجہ سے لگی ہوئی ہے؟ اسی وجہ سے تو لگی ہوئی ہے. دشمن جو فائدہ اٹھا رہے ہیں ہماری جھگڑوں کا، لڑائیوں کا، وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ اسی وجہ سے تو ہو رہا ہے. نقطہ چھوٹا سا ہے مگر آپ دیکھیے اس کے اثرات کہاں کہاں تک جا رہے ہیں. ہماری آزادی مشکوک ہو کر رہ گئی ہے، دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہے، مہنگائی عروج پر ہے، بے روزگاری انتہائی خوفناک بنی ہوئی ہے، لوڈ شیڈنگ وبال جان بنی ہوئی ہے، بچوں کی تعلیم رکی ہوئی ہے، اور مائیں بچوں کی بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اپنے یہ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ اس کی دشمنیاں ختم کر لیجئے جس طریقے سے بھی ممکن ہو. یہ بحث نہ کیجئے کہ تمہاری غلطی ہے یا میری غلطی، کہہ دو بس چھوڑو اس کو کس کی غلطی ہے کس کی نہیں. آج سے ہم جھگڑا ختم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالی یہ بندش کھل جائے گی. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیجیے کہ میری دعا قبول ہونے لگے، میری دعا قبول ہونے لگے. آج بہت لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو بہت دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی. بندش لگا رکھی ہے کسی دشمن نے، جادو کرا دیا ہے اور فلاں نے عمل کرا دیا ہے، سفلی عمل ہے، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، مائیں رشتے مانگ رہی ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں آتے، کاروبار لے کر بیٹھے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں اسی میں خسارہ ہو جاتا ہے، جو رشتہ آتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جو سودا اچھا ہو رہا ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے. کوئی بندش لگی ہوئی ہے. یہ بتائیے بندش اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی لگا سکتا ہے کسی کے اوپر؟ کسی کا رزق روک سکتا ہے؟ کسی کی عزت کو روک سکتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر؟ کیوں ہے یہ بندش؟ ہم نے لگا رکھی ہے، بندش ہم نے لگا رکھی ہے. اپنی زندگی کے ترقیوں کے تمام راستوں پر پہرے بٹھا کر ہم نے بندشیں لگا دی ہیں. وہ یہ کہ ہم نے دعائیں مانگنے، دعاؤں کی قبولیت پر پہرے بٹھا دیے. ایسے کام کر رہے ہیں کہ دعا قبول ہی نہ ہو. خود بھی مانگو، رو رو کے مانگو، نہیں قبول ہوگی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو میں سنا رہا ہوں ذرا توجہ سے غور فرمائیں. عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا بتائیے طریقہ کہ میری دعا قبول ہونے لگے. تو فرمایا کہ اقب رزق کا تو جب دعوتک، اپنے رزق کو پاک کر لو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. رزق کو حرام سے پاک کر لو، ناجائز سے پاک کر لو. حرام رزق تمہارے پیٹ میں نہ جائے، تمہارے بچوں کے پیٹ میں نہ جائے. تو جب دعوت تو آپ نے فرمایا کہ اپنے رزق کو حلال کر لو دعائیں قبول ہوں گے. پھر آگے فرمایا وہ اور خوفناک بات ہے، فرمایا کہ جو شخص ایک رقمہ حرام کا اپنے منہ کی طرف اٹھاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. رمضان میں تو 40 دن بھی نہیں ہوتے، 30 دن ہوتے ہیں. جس نے ایک لقمہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لقمہ حرام کا کسی نے منہ کی طرف اٹھایا یعنی کھایا، کہ کھانے کا ارادہ کیا، 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب بتائیے یہ پہرے تو ہم نے بٹھا دی اپنی دعاؤں کی قبولیت پر.
توجہ تو کریں کہ ہمارا رزق کیسا آ رہا ہے. آج ہمارے پورے ملک میں کرپشن کا دورہ ہے. اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن پھیلا ہوا ہے. الحمدللہ کچھ لوگ ہیں ایسے بھی جو اپنے رزق کو پاک رکھتے ہیں اور وہ اس کا مشاہدہ کریں گے کہ اللہ کے رحمت سے وہ الحمدللہ خیریت سے ہیں. ان کے رزق میں برکت ہے. چاہے رزق تھوڑا ہو لیکن برکت ہے, برکتوں والا ہے. لیکن ہمارے ملک میں کرپشن پھیلا ہوا ہے. باپ کو بیٹے پر اعتماد نہیں, بیٹے کو باپ پر نہیں, بھائی کو بھائی پر نہیں, رشتہ دار کو رشتہ دار پر نہیں, کاروباریوں کو ایک دوسرے کے شریک پر اعتماد نہیں, ماتحت کو افسر پر اعتماد نہیں, افسر کو ماتحت پر اعتماد نہیں ہے. کرپشن پھیلا ہوا ہے. تجارت کے اندر جھوٹ, وعدہ خلافی, بدعہدی ہمارے یہاں عام ہے. سود کا لین دین بینکوں سے, سودی بینکوں سے لین دین وہ ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے, جس کے بارے میں رسول اللہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ملم فازنوا بحرب من اللہ فإن لم تفعلوا, اگر تم سودی لین دین نہیں چھوڑو گے تو فازنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو. تمہارے خلاف اعلان ہے جنگ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. یہ سارے کام تو ہم نے کر رکھے ہیں اس کام کے کہ اللہ کے غضب کو ہم دعوت دیں, پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف کہہ دیا کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ بھی اٹھاتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. معاف تول میں کمی, ملاوٹ, دودھ میں ملاوٹ, تیل میں ملاوٹ, گھی میں ملاوٹ, کون سی چیزوں میں ملاوٹ نہیں؟ جھوٹ میں ملاوٹ نہیں سچ کی, اور بس خالص جھوٹ خالص ہوتا ہے اور کوئی چیز خالص نہیں ہوتی ہمارے ہاں الا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ خیر الحمدللہ سب تو ایسے نہیں, اگر سبھی ایسے ہوتے پتہ نہیں کیا ہو جاتا. لیکن ہمارے ہاں کرپشن ایسا پھیلا ہوا ہے کہ رزق حلال عنقا ہو گیا ہے. تو جب دعاؤں پر پابندیاں ہم نے خود لگا لی, پھر یہ کہنا کہ صاحب ہمارے رشتے نہیں آتے, ہمارا کاروبار نہیں چلتا, جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتے ہیں اسی میں خسارہ ہو جاتا ہے, سودا ہو جاتا ہے, وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو بھائی ان دو چیزوں کی طرف توجہ کر لیں. ہم یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا, یہ میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں, اپنے نفس سے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں. ہر ایک اپنے نفس کی طرف توجہ کرے. اچھا ہماری ایک عادت یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہم جب کوئی بات سنتے ہیں کہ فلاں گناہ تو فوراً خیال آتا ہے ہاں فلاں آدمی جو ہے وہ کرتا ہے یہ گناہ, فلاں آدمی جو ہے وہ گناہ کرتا ہے. اپنی طرف نہیں جاتا. جیسے وہ کچھ بے وقوف آدمی تھے بیچارے, 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے, تو ان کے سامنے سے ایک آدمی گزر گیا. تو اس میں سے ایک نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی, ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سامنے سے گزر رہا ہے. تو برابر والے نے کہا کہ تو نماز میں بول رہا ہے. تو تیسرا بولا کہ الحمدللہ میں نہیں بولا. تو ہر ایک کی نظر دوسرے کے عیب پر تو ہے, اپنے عیب پر نہیں ہے. اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے میں اپنے گریبان میں منہ ڈالوں کہ میں نے کس کس کا دل دکھا رکھا ہے, اور اگر دل دکھا رکھا ہے تو سب خدا کے لیے معافی مانگوں اور جلدی سے جلدی اس معاملے کو ختم کروں, اور اس کا جائزہ لوں کہ میرے گھر میں جو کھانا آتا ہے, جو رزق میں کھاتا ہوں اور بچوں کو کھلاتا ہوں, اس میں کوئی خدا نہ خواستہ حرام مال تو شامل نہیں ہے, جھوٹ کا رشوت کا مال تو اس میں شامل نہیں ہے. تو بھائی ان دو چیزوں کی طرف توجہ فرمائیے. خاص طور سے ان دو چیزوں کے ساتھ توجہ دلا کر میں آپ سے ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. پاکستان کے تمام مشہور علماء اور اداروں کی طرف سے وہ اپیل پورے پاکستان کے عوام سے کی گئی ہے, اور وہ چھاپی بھی گئی ہے, کچھ اخبارات میں چھپ گئی ہے, اور مدرسوں نے اپنے اپنے طور پر ان کو چھپوا کر پمفلٹ کی شکل میں شائع کیا ہے. علماء کی طرف سے ایک اپیل ہے, وہ یہ کہ آج سے 65 سال پہلے اسی 27ویں شب میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پاکستان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی تھی. ایسا عظیم ملک جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, یہ ملک عطا فرمایا تھا. انگریز سے آزادی عطا فرمائی, ہندوؤں سے ہمیں آزادی عطا کی, اور ہمیں خود مختار
اسلامی ملک عطا کیا جو اس وقت کے جغرافیے میں دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک تھا. دوسرے نمبر پر انڈونیشیا تھا. لیکن ہم نے اس نعمت کی قدر نہ کی، اس کی قدر نہ پہچانی، اللہ کے اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا، ناشکری کی. اور ناشکری پر تو پھر اللہ پناہ میں رکھے عذاب آیا کرتے ہیں اور پھر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. شکر پر وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر اگر تم کرو گے تو میں تم کو اور دوں گا. اور شکر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمت تمہیں ملی ہے اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو. اس کو ادنا درجہ یہ ہے. شکر کی حقیقت تو یہ ہے کہ زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، دل سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ آپ نے ہمیں ہمارے حق کے بغیر، استحقاق کے بغیر عطا فرما دیا. اور لوگوں سے بھی اس کا اللہ کی نعمت کا ذکر کرے، چرچا کرے، اور اس نعمت کو اللہ کی مرضی، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. پرلے درجے کی رذالت اور کمینہ پن ہے یہ کہ محسن کی دی ہوئی نعمت کو اسی کے خلاف استعمال کرے آدمی. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پاکستان کی نعمت عطا فرمائی، آزادی عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، اور ہم نے اس پاکستان کی اس نعمت کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کیا. حکمرانوں نے اسلام نافذ نہ کیا، جبکہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا اس نعرے کے ساتھ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ نعرے ہم نے بھی لگائے تھے. میرا تعلق اس نسل سے ہے جس نے پاکستان کے لیے جلوس نکالے ہیں ہندوستان میں انگریزی دور حکومت میں، جلسے کیے ہیں، تقریریں کی ہیں، نعرے لگائے ہیں. ہمارے یہ نعرے ہمیں بزرگوں نے سکھائے تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، اپنا سر کٹائیں گے، پاکستان بنائیں گے، خون کی ندیاں بہائیں گے، پاکستان بنائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ ہمارے نعرے تھے. میری عمر 12 سال تھی جب پاکستان بنا ہے. میں دارالعلوم دیوبند میں حفظ کرتا تھا. تو ہم نے اس زمانے میں کانگریس کے مقابلے میں، ہندوؤں کے مقابلے میں مسلم لیگ قائد اعظم کی زیر سرکردگی پاکستان کی تحریک چلا رہی تھی، اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی علماء کی طرف سے علماء کی قیادت کر رہے تھے، اور ہمارے والد صاحب ان کے دستراز تھے اور بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ تھے. ہمیں ہمارے بزرگوں نے نعرے سکھائے تھے. تو پاکستان ہم نے اس نعرے سے لیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. لیکن یہاں جو پاکستان کے مخلص لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، ان کو تو وہ تو ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، بعضوں کو قتل کر دیا گیا، بعضوں کبھی موت رخصت ہو گئے. اور پھر یہاں جو جوا کھیلا گیا اس ملک میں، جو قمار کھیلا گیا عوام کے ساتھ، جو دھوکہ بازیاں کی گئی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، وہ ہمارے سامنے آج ہے کہ ہم دنیا کے انتہائی بدنام قوم بنے ہوئے ہیں، بدنام ملک بنے ہوئے ہیں. دنیا میں کہیں ہماری عزت نہیں. ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ہر پاکستانی دیکھتا ہے جب کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، دوسرے ملکوں کے لوگ گزر رہے ہیں ایئرپورٹ پر اتر کر امیگریشن سے، اور ہمارا پاسپورٹ آیا اس کے ہاتھ میں سبق، ذرا آپ ذرا ٹھہر جائیے، آپ ٹھہر جائیے. کیونکہ سبق پاسپورٹ علامت اس بات کی کہ یہ کہ کسی چور کا پاسپورٹ ہے، کیونکہ پاکستانی ہے، اور پاکستانی چور ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں. ہماری پہچان اب یہ ہو گئی ہے. تو بھائی ہم نے اب اتنے گناہ کیے، ہمارے لیڈروں نے بھی کیے، حکمرانوں نے بھی کیے، اپوزیشن نے بھی کیے، عوام نے بھی کیے، تاجروں نے بھی کیے، وڈیروں نے بھی کیے، چودھریوں نے بھی کیے، عوام نے بھی کیے، ہم نے بھی کیے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان 65 سال کے بعد اپنی آزادی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اتنی قربانیوں سے ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا. 1 کروڑ کے قریب مسلمانوں نے اپنے سر کے وطن کر کے یہاں آئے تھے. دہلی سے گاڑیوں کی اسپیشل گاڑی چلتی تھی مہاجرین کی.
جب لاہور پر راستے پنجاب مشرقی پنجاب سے گزرتی تھی امرتسر وغیرہ سے، لدھیانہ امرتسر وغیرہ سے لاہور پہنچتی تھی تو ہڈیاں اور گوشت کے علاوہ اس ریلوں کے اندر کچھ نہیں ہوتا تھا، مسلمانوں کی ہڈیاں اور گوشت ہی گوشت ہوتا تھا. ایسا قتل عام ہوا ہے مشرقی پنجاب میں. وہ ہم اس زمانے میں وہیں تھے، دیوبند میں تھے. یہ ساری خبریں ہم اخبارات میں بھی پڑھتے تھے، ریڈیو پر بھی سنتے تھے. ایسی قربانیوں کے اس ملک کو اس قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا گیا، اور ملک بھی ایسا. بات لمبی ہو جاتی ہے. میں کہہ رہا تھا کہ سب قدر کی رات ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن بات جب آتی ہے تو کہنا پڑتا ہے. اصل میں ایک بات اور بھی ہے، ہم پاکستانیوں نے پاکستان کی قدر نہ کی. گھر کی مرغی دال برابر والا معاملہ. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کیا نعمت ہے. آپ اگر پاکستان سے باہر جائیے پھر آپ کو پتہ چلے گا پاکستان کیا نعمت ہے، کیسی نعمت ہے. میری تائید کریں گے وہ سب لوگ جو پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں ہو آئے ہیں. دوسرے ممالک میں الحمدللہ میں نے بھی دنیا بہت دیکھی ہے. میں نے یورپ کے تقریباً تمام بڑے بڑے ممالک اور درجن سے زیادہ ممالک دیکھے ہیں. امریکہ کے سارے بڑے بڑے ممالک دیکھے ہیں. افریقہ کے بڑے بڑے ممالک دیکھے ہیں. ایشیا کے سارے ممالک دیکھے. چائنا کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دیکھا ہے. افریقہ کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دیکھا ہے. اور صرف سیر سپاٹے کی وجہ سے نہیں دیکھا، میں پکا پاکستانی ہوں. میں نے اس نظر سے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہماری اس میں کون سی خوبی ان کے ہاں ہے ہمارے پاس نہیں ہے، اور کون سی خوبی ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے. تو الحمدللہ قدرتی وسائل کے اعتبار سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جیسا ملک مجھے دنیا میں کوئی نہیں ملا، امریکہ اور چائنا سمیت، جہاں اتنے قدرتی وسائل بیک وقت موجود ہوں، اتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے جمع کی ہوں. وہاں کسی دوسرے ملک میں ایسا ہوگا کہ بعض نعمتیں وہاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن ایسا بہت کم ہے کہ اتنی ساری نعمتیں بیک وقت ہمارے ملک میں جمع ہیں. ایسا عظیم الشان ملک اللہ نے ہمیں دیا تھا اور ہم نے اس کو کرپشن کی وجہ سے تباہ کر ڈالا ہے. تو بھائی درخواست ہماری علماء کی طرف سے اپیل یہ ہے کہ اس یوم آزادی کو یوم توبہ کے طور پر منایا جائے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم. جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ قبول کر لیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو آج توبہ کا دن ہے اور اس رات کو بھی توبہ کی رات بنائیے، اس عید کو بھی توبہ کی عید بنائیے، ان باقی جو راتیں ہیں توبہ کی راتیں بنائیے. ہمارے سب گناہ بے شمار ہیں، ان سب سے توبہ کریں، اور خاص طور سے حرام خوری اور دشمنیاں باہمی، ان سے خاص طور سے توبہ کریں. کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے عذاب ڈال دی. در حقیقت یہ عذاب ہے ہمارے اوپر. زلزلہ، سمندری طوفان، بارشوں کے طوفان، سیلاب اور مہنگائی کا طوفان اور لوڈ شیڈنگ کا طوفان، بے روزگاری عذاب جان بنی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان تمام عذابوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور بہت ان کو نصیحت کی. وہ نہیں مان رہی تھی. تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ دیکھو تم پر اب اللہ کا عذاب آئے گا، اور عذاب آنے والا تھا. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو قوم کو ڈر لگا کہ نبی ہم سے ناراض ہو کر چلا گیا، مایوس ہو کر چلا گیا ہے. انہوں نے توبہ کر لی اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا. تو وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اللہ کے اس عذاب سے اپنے توبہ کی وجہ سے بچ گئی. اس واسطے جو کچھ عذاب آئندہ آنے والے نظر آ رہے ہیں ہمیں پاکستان پر، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، اور جو آئے ہوئے ہیں ان سے بھی نجات کی ضرورت ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، توبہ اور استغفار کریں اپنے گناہوں کے. اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے اللہ کے سامنے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کر لے. پھر اگر خدا نہ خواستہ پھر گناہ ہو جائے، توبہ ٹوٹ جائے تو پھر جوڑ لے اور پھر توبہ کر لے. اسی تفصیل کے روشنی میں اب اللہ تعالیٰ سے الہ وزاری کے ساتھ دعا کر لیجیے.
اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه آدائنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أنت ربنا أنت حسبنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة وأرضنا وارض عنا يا حي يا قيوم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے پچھلے اگلے سب گناہوں کو معاف فرما دے. چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دے. کھلے چھپے سب گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری توبہ ہے. ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ آپ تواب ہیں توبہ قبول کرنے والے ہیں. یا اللہ آپ ہمارے تمام گناہوں سے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں آپ معاف فرما دیجیے. وتب علینا انک انت التواب الرحیم انک انت التواب الرحیم انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہمارے سب بھائیوں کو اور بہنوں کو اپنے سب گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے. عوام اور حکام کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے جو بھائی مسجدوں سے باہر ہیں نمازوں میں نہیں آتے طرح طرح کے جرائم میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں. کیا اللہ وہ بھی ہیں تو بھائی ہمارے ہی بھائی ہیں. وہ بھی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں
اور ظاہر یہ ہے کہ وہ سب آپ پر ایمان بھی رکھنے والے ہیں. یا اللہ ان سب کو بھی توبہ کی توفیق دے دے، ان کو بھی اپنی رحمت میں بلا لیجئے. یا اللہ ان کو بھی نعمتیں عطا فرمائیے، دین کی نعمتیں عطا فرمائیے، ان کو بھی نیکیاں عطا فرمائیے. یا اللہ وہ جو جرائم کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ راحت کی زندگی نہیں گزار رہے، وہ تکلیفوں کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ خوف کی زندگی گزار رہے ہیں. یا اللہ ان کو اس گندی اور خوف والی زندگی سے نجات عطا فرما کے حیات طیبہ عطا فرما دیجئے، مسلمانوں والی زندگی عطا فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین ہم سب کو مسلمانوں والی زندگی عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں رزق حلال واسع عطا فرما، برکتوں والا عطا فرما، آسانی کے ساتھ عطا فرما، عزت کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں حرام سے بچا، لقمہ حرام سے بچا، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو بھی ہر لقمہ حرام سے بچا لیجیے. یا اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے کتنے بھائی اور بہنیں اس وقت ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ ان پر رحم فرمائیے، آپ رحمان و رحیم ہیں. یا اللہ لوگ بے تاب ہیں، وہ بیمار بھی بے تاب ہیں، ان کے تیماردار بھی بے تاب اور پریشان ہیں. یا اللہ رمضان کی ان ساعتوں میں ان کو بھی شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. ان کے تیمارداروں کو بھی ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی کر دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے تمام بے روزگار بھائیوں کو رزق حلال واسع عطا فرما، عزت والا، راحت والا، برکتوں والا روزگار عطا فرما دے، بے روزگاری کا خاتمہ فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے تمام مقروض بھائیوں اور بہنوں کے قرضے آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ جلدی ادا کروا دیجیے. یا اللہ آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ جلدی ادا کروا دیجیے. یا اللہ آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ جلدی ادا کروا دیجیے. یا اللہ ہم سے جس نے دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے ان کی تمام جائز مرادیں آپ کو معلوم ہیں. یا اللہ ان کی تمام جائز مرادیں آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ پوری کر دیجیے. یا اللہ ان کے تمام جائز مرادیں اور حاجتیں آسانی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ پوری فرما دیجیے. یا اللہ ان کی بھی اور ان کے سب متعلقین کی بھی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے. یا اللہ ہماری بھی، ہمارے تمام متعلقین کی بھی اور ہم تمام حاضرین کی بھی اور ہمارے تمام متعلقین کی بھی تمام جائز مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے. اپنی جو حاجتیں ہم نے آپ سے مانگی ہیں وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یا وہاب یا کریم، یا وہاب یا کریم، یا وہاب یا کریم. وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار وادخلنا الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب. یا کریم یا وہاب. یا اللہ ہمارے پاکستان پر جو عذاب کسی صورتحال مسلط ہے، یا اللہ اس مصیبت سے پاکستان کو اور اہل پاکستان کو جلدی نجات عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے بڑی سیاہکاریاں کی ہیں، ہم نے بڑے جرائم کیے ہیں، بہت گناہ کیے ہیں، ناشکری کی ہے آپ کی نعمتوں کی اور پاکستان کی نعمت کی ناشکری کی ہے. یا اللہ ہماری اس ناشکری کو معاف کر دیجیے، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہمارے ملک سے مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجیے، لاقانونیت کا خاتمہ فرما دیجیے. یا اللہ امن و امان قائم فرما دی، سب کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام اہل پاکستان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی بھی حفاظت فرما اور ہمارے ملک میں جو غیر مسلم ہیں یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما. سب کو آفت کاملہ عطا فرما. پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما. جہاں حق کا بول بالا فرما، اہل حق کو سربلندی عطا فرما اور پاکستان کو صحیح معنی میں اسلامی ریاست بنا دے، اسلامی فلاحی مثالی ریاست بنا دیجیے. وما ذلک علی اللہ بعزیز بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ ہمارے عوام اور حکام کو ہدایت عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے عوام اور حکام کو ہدایت عطا فرما، ہمارے عوام کو ہدایت عطا فرما. بے روزگاری کا خاتمہ فرما دیجیے. بہت واقعات پیش آ رہے ہیں اغوا کے. ابھی ایک امام صاحب نے بتایا ایک صاحب کو، فائق صاحب ہے، ان کو اغوا کر لیا ہے
اور بھی آج ہمیں دارالعلوم میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ دادا اور پوتے کو اغوا کر لیا، 7 سال کا بچہ ہے اور دادا ہے، ان کو اغوا کر لیا. پتہ نہیں کتنے لوگ لاپتہ ہیں. یا اللہ یہ تمام جتنے کو اغوا کیا گیا ہے ان کو جلد عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، عزت کے ساتھ واپس پہنچا دیجیے. یا اللہ ان سب کو عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، عزت کے ساتھ واپس پہنچا دیجیے. یا اللہ ان سب کو عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، عزت کے ساتھ واپس پہنچا دیجیے. یا اللہ کتنے ہمارے بھائی بہنیں بڑے اور چھوٹے لاپتہ ہیں. یا ارحم الراحمین ان کے گھر والے کیسے بے تاب اور بے چین ہیں. یا اللہ جتنے لاپتہ افراد ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنے اپنے ٹھکانوں پر اپنے گھر والوں کے پاس عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ جلدی پہنچا دیجیے. یا اللہ رمضان کی ان ساعتوں کے طفیل، یا اللہ ان کو جلدی سے اپنے اپنے گھروں پر پہنچا دیجیے. ان کے بےتاب گھر والوں کو چین اور ٹھنڈک عطا فرما دیجیے. کتنے بےتاب ہیں یا اللہ ان کے گھر والے، ان کی بیوی بچے، ان کے ماں اور باپ کیسے بےتاب ہیں. یا اللہ ان کی بےتابیوں کو دور کر دے اور ان کو جلد عزت کے ساتھ واپس پہنچا دیجیے. یا اللہ کتنے ہمارے بھائی اور بہنیں دشمنوں کی قید میں ہیں، غیر مسلموں کی قید میں ہیں. یا اللہ ان سب کو ان کی قیدوں سے جلد نجات عطا فرما، رہائی عطا فرما. عافیہ صدیقی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہماری قوم کی بیٹی، ہماری پاکستان کی بیٹی، حافظ قرآن، ایک دیندار خاتون جس پر کوئی گناہ ثابت نہیں ہو سکا، وہ دشمنوں کی قید میں ہے، امریکہ کی قید میں ہے. یا اللہ اس کو بھی جلد رہائی عطا فرما دیجیے، عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما دیجیے. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اب اپنی ماں کو یاد کرتے کرتے بڑے ہونے لگے ہیں، بےتاب ہیں. اس کی بوڑھی ماں بےتاب ہے. یا اللہ اس کو جلدی سے عافیت کے ساتھ، عافیہ صدیقی کو جلد عافیت کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ پاس اور اپنے بچوں کے پاس، اپنے بہن بھائیوں کے پاس پہنچا دیجیے. عزت کے ساتھ پہنچا دیجیے، عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے، سہولت کے ساتھ پہنچا دیجیے. بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین. اور ہمارے جتنے بھی قیدی ہیں جو بے گناہ پکڑے گئے ہیں، یا اللہ ان سب کو جلد آسانی سے رہائی عطا فرما دیجیے. بفضلک وکرمک یا ارحم الراحمین. دوسرے ممالک سے بھی ای میل کے ذریعے لوگوں نے درخواست کی ہے، براہ راست سن بھی رہے ہیں. دوسرے ممالک کے مسلمان بھائی اور بہنیں بھی ہمارے اس بیان کو سن رہے ہیں اور انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے. یا اللہ ہم نے جو دعائیں کی وہ ساری ان کے حق میں بھی قبول فرما لے. یا اللہ وہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما دیجیے. یا اللہ وہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما دیجیے. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ولا تدع بنا مرضا ولا وجعا إلا شفيتنا منه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه.